بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم آج انشاءاللہ قاری حنیف صاحب ملتانی رحمہ اللہ کی دین کے لیے جو خدمات ہیں اور دین اسلام کے لیے جو انہوں نے کام کیا ہے ان خدمات کو ہم شامل کریں گے اور ان خدمات کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ قاری حنیف صاحب ملتانی نے اس دین اسلام پر کتنا بڑا احسان کیا ہے اور اس کا اندازہ جو ہے عام آدمی نہیں لگا سکتا۔ قاری حنیف صاحب ملتانی جس وقت دنیا میں تشریف لائے تھے اس وقت دنیا میں جو ہے اتنے زیادہ آلات اور اتنے زیادہ جدید ترین چیزیں، جدید ترین اسکولنگ سسٹم اور یہ سب چیزیں نہیں تھیں۔ اس وقت تو بہت پرانا دور تھا، وہ ان کی اس وقت کوئی سہولیات بھی میسر نہیں تھیں۔ لیکن آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قاری حنیف صاحب ملتانی کو ایک شوق تھا، ایک جذبہ تھا اور ایک لگن تھی کام کرنے کی، جو کہ انہوں نے پوری دنیا کو دکھائی ہے اور اس کو بروئے کار لاتے ہوئے قاری حنیف صاحب کے جو ہیں انہوں نے دین اسلام کے لیے خدمت کی ہے اور دین اسلام کو ایک نیا جو ہے ایک رخ بخشا تھا پاکستان میں اور انڈیا میں، سب کانٹیننٹ میں جس کو کہتے ہیں بر صغیر، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کو پہچاننا شروع ہو گئے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ان کے دلوں میں آنی شروع ہو گئی تھی۔ اور مولانا صاحب نے یہ جو سارا کام کیا تھا یہ صرف اور صرف زبان سے کیا تھا، مسجدوں میں بیانات کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بات بتا کے، اللہ لوگوں کو لائے راست پر لا کے، لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر کے، یہ سارا کام جو ہے قاری حنیف صاحب نے اسی دوران کیا تھا۔ اور اس میں جو ہے قاری حنیف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ ایک سریلی آواز عطا فرمائی تھی، اتنا زیادہ ان کو ایک جذبہ عطا فرمایا تھا اور دین کی خدمت کے لیے ان کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو کہ عام انسان کو میسر نہیں ہے۔ دوستو، قاری حنیف صاحب کے بہت سارے بیانات ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، موت کا منظر، بے نمازی کا انجام، حضرت یوسف، حضرت آدم، حضرت یونس، اور اسی طریقے سے جو ہے سیدنا حسین کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور یہ سارے بیانات ان کی جو ہے دین کی کاوش ہے اور دین کی خدمت ہے، اور اس خدمت کو کوئی بھی جو ہے جو نہیں بلا سکتا، اور یہ دین کی خدمت قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ اور ان کے یہ جو سارے بیانات ہیں یہ ہمارے لیے ایک سرمایہ ہیں اور ہم ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں ان کو سن کے جو ہے اپنی زندگیاں تبدیل کر سکتی ہیں۔ بہت سارے لوگ آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجدیں آج کل بری ہوئی ہوتی ہیں۔ جس وقت یہ بیان نہیں ہوتے تھے قاری حنیف صاحب کے تو اس وقت کوئی کسی کو بھی دین کا پتہ نہیں تھا، کوئی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، کوئی روزہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ لیکن قاری صاحب نے جب یہ والے بیانات کیے، اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائی اور نماز کے بارے میں بتایا، موت کے بعد جو کچھ ہوگا، موت کی سختی کے بارے میں، موت کے وقت کیا ہوتا ہے، اور جب جو ہے انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو انسان کے اوپر کیا کیا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے باتیں نازل ہوتی ہیں، انسان کو کس کس چیز کا حساب دینا ہوتا ہے، الف سے لے کر یہ تک سارا کچھ جو ہے قاری حنیف صاحب نے بالکل مکمل طور پر جو ہے کھل کر ایک چیز بیان فرمائی ہے۔ اور یہ والے جو سارے بیانات ہیں یہ ہم جتنا بھی سنیں اتنا ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ اور اس میں جو ہے قاری حنیف صاحب کو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے دین کا کام لیتا ہے۔ دین کا کام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور یہ کوئی معمولی بات بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی آدمی کو چنتا ہے اور اسی آدمی کو دیکھتا ہے جو اس کام کے لیے مناسب ہو، جو اس کام کے لیے موزوں ہو، جو اس کام کو کر سکتا ہو، اور اللہ تعالیٰ اسی کو چنتا ہے۔ تو قاری حنیف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قاری حنیف صاحب جو ہیں وہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد کتنے زیادہ لوگ آج بھی جو ہے پاکستان کے اندر نمازی بن چکے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بن چکے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں آ چکا ہے، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، 5 وقت کے نمازی بن گئے ہیں، اپنے کاروبار میں بیٹھے ہوئے ہیں، دکان کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے حلال اور حرام میں فرق رکھتے ہیں۔ کوئی پولیس والا بیٹھا ہوا ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے، عوام کی خدمت ہو، مجھ سے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے میں کام کروں۔ کوئی ڈاکٹر ہو تو وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ میں ڈاکٹری اس طریقے سے کروں کہ مریض کا جو ہے اچھے سے اچھا علاج ہو سکے۔ اور صرف نماز کی حد تک یا مسجدوں کی حد تک بات نہیں ہے، بلکہ پورے معاشرہ جو ہے، کیا شعبہ ہو، کوئی دفتر ہو، کوئی اسکول ہو، کوئی کالج ہو، کوئی یونیورسٹی ہو، کوئی ہاسپٹل ہو، اس میں ہر کوئی جو ہے بہت زیادہ رائے راست پر آ چکا ہے۔ اور ان کے جو بیانات یہ ساری جو ہیں یہ قاری حنیف صاحب ملتانی رحمہ اللہ کی جو بیانات ہیں ان کی کاوشیں ہیں یہ، اور ان سے جو ہے استفادہ حاصل کیا گیا ہے۔
دوستو قاری حنیف صاحب کا جو بیان ہے بے نمازی کا انجام، اس میں تقریباً قاری حنیف صاحب نے وہ والا بیان فرمایا تھا مدنی مسجد ملتان میں 1984 میں، اور قاری حنیف صاحب کی جو وفات ہوئی ہے وہ 1995 میں ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ کال کر کے پوچھتے ہیں ہمیں، اور بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ قاری حنیف صاحب سے ہماری ملاقات کروائیں، تو ان کو یہی جواب ہے کہ قاری حنیف صاحب کی تو وفات ہو گئی تھی 95 میں، اور ان کے جو ہیں بیٹے اور صاحبزادے موجود ہیں آج ملتان میں، جو کہ ان کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اور مولانا صاحب کو جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جو کہ ان کے شاید بیٹوں میں بھی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ مولانا قاری حنیف صاحب ملتانی رحمہ اللہ کے ویڈیو بیانات بھی موجود ہیں نیٹ پہ، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہماری اس ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ آپ کو جو ہے قاری حنیف صاحب کی جو دین کے لیے خدمات ہیں، قاری حنیف صاحب کو باہر ملکوں والوں نے بھی بلایا تھا، انگلینڈ والوں نے بلایا تھا، ساؤتھ افریقہ میں بلایا گیا تھا، اور بہت سارے ممالک اور بھی ہیں جو لوگ قاری حنیف صاحب کو فون کر کے بلاتے تھے کہ قاری صاحب ہمارے ملک میں آئیں، آپ ہمارے یہاں پر بیان کریں، یہاں پر بہت زیادہ بے دینی ہو چکی ہے، لوگ راستے سے ہٹ چکے ہیں، لوگ جو ہیں غلط راستے پر چل رہے ہیں، لوگ فحش ہو چکے ہیں، قاری حنیف صاحب آپ آئیں، ان کو راہ راست پر لائیں، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کرائیں، اللہ کون ہے، رسول کون ہے، قرآن کیا ہے، روز آخرت کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ ان کو پہچان کرائیں۔ قاری حنیف صاحب نے کہا کہ میرے لیے تو اس سے بڑی سعادت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ میں آپ کے وہاں نہ آؤں، اور جو ہے میں تو ضرور آؤں گا آپ کے پاس، اور میں یہ سارے بیانات کر کے جو ہے انشاءاللہ میری پوری کوشش رہے گی کہ وہاں کے لوگوں کو راہ راست پر لایا جائے۔ چنانچہ قاری حنیف صاحب ملتانی رحمہ اللہ جو ہیں وہ وہاں پر گئے، اور انہوں نے جو ہے دین کی خدمت کرنی شروع کی وہاں پہ، خاص طور پہ ساؤتھ افریقہ میں جو انہوں نے بیانات کیے تھے۔ ساؤتھ افریقہ میں لوگ جو ہیں وہاں پر بہت سارے مسلمان ہیں، اور وہاں پر جب انہوں نے وہ والے بیانات سنے، اور جو کچھ جن کو اردو نہیں آتی تھی ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے بتایا گیا۔ قاری حنیف صاحب نے لوگوں کو ڈرایا، لوگوں کو قیامت کا وقت یاد دلایا، لوگوں کو موت کے بعد جو ہے وہ اس حساب کتاب کے بارے میں بتایا۔ جب لوگوں نے یہ ساری باتیں سنی تو وہ لوگ ڈر گئے، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی نافرمانی نہیں کریں گے، اور ہم جو ہے 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ جو ہے اس میں جو ہے بہت زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے، وہاں پہ لوگ جو ہے اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں، اسلام کا نام روشن ہو رہا ہے، اسلام کو ایک تقویت بخشی جا رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ قاری حنیف صاحب ملتانی کی ہی کاوشوں سے ہوا ہے۔ فرینڈز، انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم قاری حنیف صاحب ملتانی کے بارے میں آپ کو جو ہے مزید جانکاری بھی دیں گے، اور ان کے جو ہے بیانات کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ تو آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ نے ہمارا چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو کائنڈلی سبسکرائب کر کے بیل والے آئیکن پہ بھی کلک کریں، تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔